اس میں قبیلہ عقل اور ارینا سے متعلق ہم نے بات پڑھی تھی۔ ایک تو ہم نے اس میں مسئلہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک وجہ جو آپ کو بتا کہ اتنی سخت سزا دینے کی وجہ کیا تھی، جو حضرت انس کی اس حدیث میں کہ انہوں نے بھی راوی کے ساتھ ایسا کیا تھا، چرواہے کے ساتھ، رائی کے ساتھ۔ تو انہوں نے چونکہ چرواہے کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ اتنی سخت سزا سیاسی بھی ہو۔ سیاسی کا مطلب ہے کہ اس میں حکمت یہ ہو تاکہ آس پاس کے جو قبائل ہیں ان پر یہ روب پڑ جائے کہ دیکھیں، مسلمان ہونے کی نیت سے جا کر وہاں ہم کوئی کانڈ نہیں کر سکتے، جس طرح ان لوگوں نے یہ کانڈ کیا کہ مسلمان ہونے کی نیت سے آئے اور ادھر ان کی نیت خراب ہو گئی تو وہ صدقے کے اونٹ بگا کر لے گئے۔ تو یہ ظاہر ہے وہاں تو روز لوگوں کا آنا جانا تھا، ایمان لانے کی نیت سے آس پاس کے قبائل تھے، تو ان کو ایک بہت سخت میسج دینے کے لیے بھی ایسا کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی وہ کرے۔ اور اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، یا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے، یا جو خلیفہ ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا سخت فیصلے کرنے کی شرعی گنجائش موجود ہوتی ہے، جس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی سزا جو شریعت نے مقرر نہیں کی، جو حالات کے مطابق وہ خلیفہ یا وہ جو قاضی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے حالات کے مطابق کہ کسی کو کوئی سزا جو ہے نا وہ دی جائے۔ تو وہ تعزیر میں کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو بسا اوقات سخت سزا، کسی ایک کو سخت سزا دے کر باقیوں کو ڈرانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ سزا دراصل اس تعزیر کے قبیل سے بھی تھی، یہ جو اضافی سزا تھی جس میں ان کے آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی، یا ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ دیکھو، پھینک دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر ہے وہ کچھ دیر کے بعد مرے ہوں گے نا، یعنی 5-10 منٹ تو انسان مرنے میں لیتا ہی ہے۔ تو دراصل وہ راوی وہ اس حالات کا بتا رہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے انہیں پھینک دیا گیا اور اسی طرح پیاس سے ہی مر گئے، نہیں، مر تو وہ اپنے زخموں سے گئے، لیکن وہ زخموں اور مرنے کے درمیان جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، راوی دراصل اس کو نقل کر رہے، تو اس کو بسا اوقات وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اس طرح بھوکے پیسے وہ مر گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس میں یہ جو اضافی سزا ہے، یہ تعزیر کے طور پر بھی دی گئی۔ لیکن فقہا اس کو یوں دیکھتے ہیں، جیسے خاص طور پر امام شافی وغیرہ، ان کے ہاں یہ پھر ایک قصاص کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو مارا، تو جیسے اس نے مارا ہے، تو کیا قاتل کو بھی اسی طرح ماریں گے؟ تو امام شافی وغیرہ کہتے ہیں ہاں اسی طرح ماریں گے۔ تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ماریں گے۔ لیکن ہم جو احناف ہیں، ہماری نزدیک جو قصاص ہے وہ گویا کہ تلوار سے لی جائے گی، تلوار سے قصاص لی جائے گی۔ قصاص میں مماثلت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسانوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو اگر مثلا ایک آدمی نے کسی کو زور سے اس کو مارنا چاہتا تھا اور ڈنڈے سے مارا سر پر، وہ مر گیا، ضروری نہیں کہ وہ قاتل بھی اسی طرح ڈنڈے سے مر جائے۔ تو انسانوں کی جسامت اور وہ اسٹیمنا، ان ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم احناف کے نزدیک تلوار سے ہی قصاص لیں گے، انہوں نے جس طرح سے بھی قتل کیا ہو۔ لیکن امام شافی اس حدیث کی بنیاد پر ان چیزوں میں بھی، طریقہ قتل میں بھی جو ایک مماثلت ہے، جو برابری ہے، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو اس قبیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ قصاص والا مسئلہ بھی، اور ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے، وہ ہے تداوی بالحرام، حرام چیزوں سے علاج کرنا۔ دیکھو، جن فقہا کے نزدیک پیشاب حرام ہے، ما یوکل لحمہ کا، تو ان کے ہاں تو پھر یہ تداوی بالحرام کیا گیا۔ تو اس میں دیکھو مختلف قسم کے آرا ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ دراصل یہاں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ دیکھ تو اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو حرام کے بغیر علاج ممکن ہی نہ ہو، مثلا حرام کے بغیر علاج ممکن کیوں نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایک ماہر ڈاکٹر یہ بتائے کہ اس چیز کا علاج یہ حرام چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں حلال کوئی چیز ایسی ہی نہیں کہ اس سے ہم اس کا علاج کریں، ظاہر وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ دوسرا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے شفا کا ظن غالب ہو، یعنی کبھی امید ہو کہ اس سے وہ آدمی ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ پھر تداوی بالحرام جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اگر ان دو میں سے کوئی شرط نہ ہو، مثلا نا اس کا بالمقابل کوئی حلال چیز بھی ہے جس سے شفا ہو سکتی ہے،
یا ماہر ڈاکٹر بتائے کہ بھائی اگر حرام چیز سے بھی ہو سکتی ہے لیکن فلاں حلال چیز سے بھی ہو سکتی ہے، تو پھر نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، جس میں ظن غالب ہو کہ عام طور پر اس کے گویا کہ اس سے انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر تداوی بالحرام جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کی کچھ تفصیلات میں فرق ہے، لیکن عمومی طور پر اس کو گویا کہ اس کو بھی دیکھا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس حدیث میں ایک اور تیسرا مسئلہ آتا ہے، وہ ہے ایک اور مسئلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں مسلح۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے کہ شکل بگاڑنا، کسی آدمی کو ایسے مارنا کہ اس کی شکل بگڑ جائے، جیسے اس کی ناک کاٹ دی، اس کی آنکھوں کو نکال لیا، یا جس طرح یہاں گرم سلاخیں پھیری گئی۔ تو مسلح جو ہے نا، ہم ایک حدیث کو اس کا ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ اس زمانے کی حدیث ہے جس میں مسلح جائز تھا، کفار کا بھی مسلح کر سکتے تھے، ان کی شکل بگاڑ سکتے تھے، بعد میں مسلح حرام ہو گیا۔ اب جو کافر ہے یا جو بھی کوئی جس کو قتل کرنا ہے، اس کو یا تو قتل کریں گے بس، یہ چھوڑ دیں گے، اس میں نہ قتل کرنے سے پہلے نہ قتل کرنے کے بعد اس کی شکل نہیں بگاڑ سکتے، کہ اس کو ایسا کیا جائے جیسے اس کا کوئی چہرہ بگاڑ دیا جائے، اس کو کسی بھی طریقے سے ایسا اس کے ساتھ کر دیا جائے جس کی وہ شکل نہ ہو جس میں وہ زندہ حالت میں تھا۔ تو مسئلہ بھی گویا کہ منسوخ ہے ہمارے نزدیک، اس لیے اب اس حدیث کی بنیاد پر مسئلہ سے ہم یعنی جو مسئلہ سے دلیل ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر نہیں لے سکتے۔ تو یہ اس حدیث سے متعلق کچھ مسئلے ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب اس حدیث سے متعلق کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث باقی تو جو بھی اس میں مسائل ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، آپ نے کہا کہ وہ شاید ایک لفظ اس میں یہ پیا یا اس کو لگایا، یا یہ تھوڑا سا اس میں اشکال ہے۔ تو جیسے ایک بات ہے نا کہ ہندوؤں میں اس کو وہ گائے کا وہ کہتے ہیں، تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو ایک ڈیبیٹ میں کہ اسلام میں بھی تو کہا گیا، تو کیا ہم اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے؟ آئی مین یہ کہ یہ یعنی یہ حتمی نہیں ہے، کچھ اس طرح کی شاباش۔ دیکھو، اس میں فرق یہ ہے کہ جو ہندو لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں وہ تقدس کے طور پر پیتے ہیں نا، وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس میں ایک تقدس، ایک پاکیزگی، یا یوں سمجھ لو کہ ایک عبادت کا پہلو شامل کرتے ہیں، جیسے ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو وہ بالکل الگ الگ ہے نا، یہ تو علاج کے طور پر اس کو سجیسٹ کیا گیا ہے نا، تو یہی سے فرق نکل آتا ہے نا۔ تو لہٰذا اگر پیا بھی ہو، باقی یہ چیزیں نہ بھی ہو، تب بھی یہ علاج کے طور پر ہے، تو علاج تو کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا اگر کسی بھی چیز سے علاج کرے تو وہ تو نارمل روٹین کی طرح تو نہیں ہوا نا، نہ وہ تقدس والی کی طرح ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں یہ علاج والا نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، تو اس سے وہ فرق نکل ہی آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ ہم بات نہیں کریں گے کہ جو ایک لفظ کا اس میں ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے۔ حدیث صحیح ہے بالکل، لیکن وہ والا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض ہم یہ والا بھی کریں، چونکہ فقہ نے تو اس اس چیز سے استدلال نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ سونگنے کا ہو یا جسم پر ملنے کا ہو، پھر تو یہ ما یوکل لحمہ کے پیشاب کے حلال ہونے کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو جن فقہا نے اسے استدلال کیا ہے وہ اسی نقطے کو شامل کر کے کہ نہیں، یہاں پینے کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے پیا تھا، تو جب فقہا کا استدلال ہی اس نقطے پر مبنی ہے، تو پھر تو ہم ظاہر ہے اس کا اس طرح سے انکار نہیں کر سکتے نا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، شاباش۔ پڑھیں پھر آگے۔ کوئی پڑھے؟ جی سر میں پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ اچھا۔ شاباش، پڑھیں، کوئی بھی پڑھے۔ باب ما جاء في الوضوء من الريح حدثنا قتيبة وهناد حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔
جی پڑھیں آگے بھی. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا جی محمود آگے. بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب جی عن آگے عبد بھی. الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء الله يجب الله يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك إذا شك في الحديث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يخلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. شابش ماشاء اللہ. تو دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الوضوء من الریح، کہ خروج ریح یعنی ہوا کے نکلنے سے وضو کا واجب ہونا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وضو، وضو نہیں واجب ہوتا الا من صوت مگر آواز سے، او ریح یا بو سے، یعنی جب جی اب آواز آ رہی ہے. جی سر اب آئیے. جی تو یہ باب ہے باب ما جاء فی الوضوء من الریح، یہ باب ہے کہ ہوا کے خروج سے وضو کا واجب ہونا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وضو، وضو واجب نہیں الا من صوت مگر آواز سے، او ریح یا بو سے، یعنی انسان سے ہوا دو صورتوں میں نکلتی ہے، یا اس کے ساتھ آواز ہوتی یا نہیں ہوتی. تو فرمایا اگر تو آواز ہو تو ظاہر ہے ہوا نکل گئی اور انسان کو پتہ چل گیا، اور اگر آواز نہ ہو تو پھر کیسے پتہ لگائیں گے؟ جب اس کی بدبو ہو. یہ دراصل اس لیے کہا گیا کہ بسا اوقات انسان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ شاید اس سے ہوا نکل گئی، جبکہ حقیقت میں ہوا نکلی نہیں ہوتی. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جب تک بدبو یا آواز نہ سنو یا بدبو نہ محسوس کرو تو وضو واجب نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ بدبو ہو تو پھر وضو واجب ہوگا، اگر بدبو نہیں ہوگا تو وضو واجب نہیں ہوگا. مراد یہ کہ یقین ہو، کہ یقین ہو کہ ہوا کا خروج ہو گیا، ورنہ ویسے جو ہے نا وہ وضو واجب نہیں ہے. اور دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ہو فی المسجد، مسجد میں، فوجد پھر اس نے پایا ریحن ہوا بین الیتیہ،
ثاقب بھائی آپ لیپ ٹاپ پہ لے رہے ہیں کلاس کے موبائل پہ؟ ثاقب بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر اب آئیے. جی، یہ پہلی حدیث کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا تھا یا نہیں آیا تھا، یا وہ جی آیا نہیں استاد تھا؟ جی، پہلی کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا، دوسری آپ بتا رہے تھے. شاباش، یہ پتہ جی نہیں جی اس نے کیوں بار بار ڈسکنیکٹیوٹی شروع کر دی. تو حضرت جی جی، کچھ وہ سر کہنا تو نہیں اسکرین ہے؟ نہیں آ رہی، اسکرین نہیں آ رہی. اسکرین نہیں آ رہی؟ اسکرین میں نے شیئر کی ہے، میں دوبارہ شیئر. جی اب اسکرین آ رہی؟ ابھی نہیں آئی. استاد جی پھر لاگ آف ہو گئے. ترجمہ پورا نہیں ہوا تھا، چلو دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ. جی یہ حضرت، یہ پہلی حدیث کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ حدیث یہ کتاب سامنے آ گئی ہے. جی استاد جی. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وضوء، وضو نہیں واجب الا من صوت، مگر آواز سے، اور ریح یا بو سے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسا اوقات انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ اس سے ہوا کا خروج ہو گیا ہے، وہ صرف وہم ہوتا ہے، یہ انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن دراصل اس سے وضو واجب نہیں ہوتا. اس لیے یقین حاصل کرنے کے لیے بتایا کہ یا تو اس کی تم بدبو محسوس کرو یا اس کی آواز سنو تو وضو واجب ہے، ورنہ وضو واجب نہیں ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں ہو فوجد ریحن، پھر اس نے کوئی ہوا محسوس کی بین الیتیہ، اپنے سرین کے درمیان، فلا یخرج اللہ یجب علی الوضو، کہ وضو واجب نہیں ہے الا من حدث، مگر ایسی حدث سے کہ یسمع صوتا، حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا، ایسے بے وضو ہونے والے کسی سبب سے، یسمع صوتا کہ وہ آواز سنے، او یجد ریحا یا وہ کوئی بو محسوس کرے. وقال ابن المبارک، ابن مبارک فرماتے ہیں دیکھو یہ بڑا اہم اصول ہے، یہ فقہ حنفیہ کا بھی ہے. وہ کیا کہ اذا شک فی الحدث، جب انسان کو بے وضو ہونے میں شک ہو، فإنه لا يجب عليه الوضوء، تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، حتی یستیقن استیقانا، یہاں تک کہ اس کو اتنا یقین ہو، یقدر ہو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہو، ان یحلف علیہ کہ اس پر قسم کھا لے. دیکھو اصول یہ ہے، فقہا کا ایک متفقہ اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کو یاد ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، اب بعد میں اسے صرف یہ شک ہے کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، میں واش روم تو نہیں گیا، یا کوئی خروج عری تو نہیں ہوا. اب اسے یاد ہی نہیں ہے، وہ اتنا کام میں مصروف ہو گیا، یا ایسا وہ مصروف ہو گیا، یہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، اور میں اسے یہ یاد ہے کہ وضو میں نے کیا تھا، تو اس شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یا اگر اس کے بالخلاف صورت ہو، اسے یہ یاد ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، جیسے خون نکل آیا تھا یا وہ قضاء حاجت کے لیے گیا تھا، تو اسے اتنا یاد ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اسے اس بارے میں شک ہو کہ کیا وضو میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کا وضو پھر نہیں ہوگا. تو گویا کہ جو جس صورت کے بارے میں یقین ہو، دوسری صورت کے بارے میں اگر شک ہو تو شک سے اس یقین کو زائل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اصول ہے. تو آگے وہ فرماتے ہیں اذا خرج، جب ہوا نکلے من قبول المرأة، عورت کے اگلے حصے سے، الریح ہوا، وجب علیہ الوضو تو اس پر بھی واجب ہے وضو. وہ قول شافی و احمد، وہ قول شافی و اسحاق، یہ امام شافی اور اسحاق کا قول ہے. تو اس پورے باب کا گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ حدث، کیونکہ یہ جو طہارت کے اصول مسائل ہیں نا، اس میں خاص طور پر شک بڑا میٹر کرتا ہے، خاص طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو اس حوالے سے حساس ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ہر چیز میں شک ہو جاتا ہے. تھوڑا سا خون نکلا تو ان کو شک ہو گیا، یا ایسے انہیں فیل ہوا کہ جو ہے نا یعنی خروج ایری ہو گیا تو انہیں شک ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں میں
شریعت نے اس حوالے سے بڑا کلیئر بتایا کہ شک میں نہیں رہنا، اس لیے فرمایا اعضائے وضو کو 3 بار دھو لو، 3 بار سے زائد نہیں دھونا کیونکہ پھر شک ہو جائے گا۔ اور وضو کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یقین نہ ہو کہ خروج جری نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو ہے، تو محض شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان تمام اصولوں میں کیا ہے کہ وسواس نہیں کرنا، کیونکہ وسوسہ جو ہے پھر وہ عبادت کو مشکل بنا دیتا ہے۔ پھر وہ عبادت جو ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے کپڑوں کے حوالے سے بڑے شکی قسم کے مزاج کے ہوتے ہیں، اور وہ پھر شک کی بنیاد پر پڑھتے بھی نہیں۔ مثلا پرسوں ہم کسی جگہ گئے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے نا وہ ہم گئے تھے وہ بٹیر وغیرہ کا وہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یار میں نے بٹیر صاف کیے ہیں، تو اس لیے مجھے نا اپنے کپڑے مجھے نجس لگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا بھائی دیکھو آپ کے کپڑوں میں کہاں نجاست لگی ہے کسی جگہ؟ کہتے ہیں ہے تو نہیں، لیکن مجھے نا بس ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں، اس لیے میں ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں بعد میں پڑھوں گا، دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر تو میں نے کہا دیکھو اگر تو نجاست ہے تو آپ اس کو دھو لو، اور اگر آپ کے کپڑوں میں نجاست نہیں ہے تو محض اس بنیاد پر کہ آپ نے مثلا ایک جانور ذبح کیا یا اس کے خون کے چھینٹے ہو سکتا ہے آپ پر پڑے، تو اس شک کی بنیاد پر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نہ آپ یہ کر سکتے کہ چلو لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو اس طرح سے گویا کہ نہیں کرنا۔ جی آگے، یہ جو مسئلہ ہے نا قبول المرأة سے خروج ری کا، یہ میں نے تازہ نہیں دیکھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ احناف کیا شاید اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ جی آگے پڑھیں۔ سر کس سے آپ کہہ رہے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا؟ یہ خروج ری یہ جو قبول المرأة کا آیا ہے آخر میں، جی جی خروج ری من قبول المرأة، تو اس میں مجھے یاد ہے کہ شاید احناف کیا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں اس کو دوبارہ پھر کر کے پھر بتاؤں گا۔ جی میں نے بھی یہ نا کہیں سنا ہوا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس کا نہیں ہے۔ ٹوٹتا بالکل، جی نہیں احناف کیا نہیں ٹوٹتا۔ جی جی باب الوضوء جی من پڑھیں النوم۔ آگے آپ۔ سر میں پڑھوں یا کوئی اور پڑھے گا؟ جی کوئی بھی پڑھے۔ باب الوضوء من النوم، حدثنا اسماعیل بن موسى وحناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدلاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مستجيا فانه اذا اضطجع ترخت مفاصله۔ قال ابو عیسیٰ و ابو خالد اسمه یزید بن عبد الرحمن وفی الباب عن عائشة و ابن مسعود و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جی آگے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضؤون قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وسمعت صالح جی بن آگے۔ عبد اللہ یقول سألت ابن المبارک امن نام قائدا متعمدا فقال لا وضوء علیہ قال وقد روى حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قوله ولم يذكر فيه ابا العالیۃ ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا
وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق وقال الشافعي من نام قائدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لبسن النوم فعليه الوضوء. शाबाश माशाल्लाह। देखो ये जो मैंने बताया ना, फुरूजेर कबूल मरा, इसमें अहनाफ का, दरअसल मुझे याद आया कि अहनाफ का उसमें यह है कि अगर औरत मुफजात हो, एक खास किस्म की बीमारी होती है, बसा औकात इसका जदीद तिब में भी एक खास नाम है, जिसमें ये हो जाता है कि जो बड़ी आंत होती है उसमें किसी ऐसी जगह सुराख हो जाता है जिसकी वजह से अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा ये आपस में खुल जाते हैं, तो उसको मुफजात औरत कहते हैं। वो किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से ऐसा बसा औकात मुमकिन होता है। तो अगर वो वाली औरत हो तो उस औरत के खुरूज री से वजू टूट जाएगा, क्योंकि इसमें ये इम्कान है कि वो हवा मैदे से आई हो, यानी पेट से आई हो, और उस सुराख की वजह से अगले हिस्से से निकली हो। लेकिन अगर औरत नॉर्मल हो, मुफजात ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में कुबुल मरा से, यानी कुबुल से खुरूज री से वजू नहीं टूटेगा। तो ये गोया कि तफसील आपने जहन में रखनी। अब उसके बाद अगला बाब है बाबुल वजू मिनन नौम, नींद से वजू का बयान। तो हदीस ये है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अन्नहु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा, कि उन्होंने नबी अलैहि सलाम को देखा सो गए, वो साजिदुन, जबकि आप सजदे की हालत में थे, हत्ता गत्ता औ नफख, यहाँ तक कि आपके आवाज निकल आई, आवाज निकली मुंह से, जिसको हम खराटे कहते हैं, औ नफखा, या आपकी सांस की आवाज आई। देखो दो दो होता है, गत्त का मतलब होता है सांस के साथ आवाज भी हो, जिसको हम खराटे कहते हैं, ठीक है। और नफख कहते हैं मुतलक सांस को। देखो जो भी आदमी सोया होता है उसकी सांस तो जरा निकलती है, उस वक्त वो तेज निकलती है, तो उस तेज वाले निकलने सांस को नफख कहते हैं। और अगर उस सांस के साथ आवाज भी आ रही हो तो उसको फिर गत्त कहते हैं, जिसको आप खराटे भी कह सकते हैं। तो वो रावी को थोड़ा सा शक है कि गत्त का लफ्ज आपने बोला है या नफख का बोला है। सुम मकामा, फिर आप खड़े हो गए, युसल्ली, नमाज पढ़ते हुए। फकुल, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, इन्न का कद निम था, आप तो सो चुके थे। काल, आपने फरमाया, इन्नल वजू, वजू वाजिब नहीं, ला यजिबु, वाजिब नहीं, इल्ला अला मन नामा, मगर उस पर जो सो जाए, मुस्तजियन, सीधा लेटना, चित लेटना, अपनी कमर के बल सीधा लेटना। फ़इन्नो इदस्तजा, क्योंकि जब इंसान लेट जाता है, इस्तराखत मफासिलुहु, तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर उसका वजू टूट गया। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अबू खालिद का नाम है यजीद बिन अब्दुर्रहमान, और इस बाब में हजरत आयशा, हजरत इब्ने मसूद और हजरत अबू हुरैरा की रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। दूसरी हदीस नींद के सिलसिले में वजू के बारे में हजरत अनस बिन मालिक की है, फरमाते हैं, काना असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनामूना, नबी अलैहि सलाम के सहाबा सो जाते थे, सुम्मा यकूमूना, फिर खड़े हो जाते थे, फयुसल्लूना, नमाज पढ़ लेते थे, वला यतवज़ऊना, वजू नहीं करते थे। काला अबू, से इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन है, सही है। फिर कहते हैं मैंने सारे बिन अब्दुल्ला से सुना, वो कह रहे थे साल तो इब्न मुबारक, मैंने जी। तो इमाम तिरमिजी आगे कहते हैं कि समय तो मैंने सुना साले बिन अब्दुल्ला से, यकूल, वो कह रहे थे मैंने सुना इब्न मुबारक से, अमन, उस आदमी के बारे में, नाम काइदन, जो बैठे बैठे सो जाए, मुतअम्मिदन कसदन, फ़काल, आपने फरमाया, ला वजू आले, उस पर वजू नहीं, यानी जो बैठे बैठे सो जाए उस पर वजू नहीं है। दूसरा वो फरमाते वक़द रवा, रिवायत किया है हजरत इब्ने अब्बास की हदीस को सईद बिन अबी उरूबा ने, उन्होंने कतादा से, हजरत इब्ने अब्बास से, वलम यस्कुर फी अबुल आलिया, उसमें अबुल आलिया का लफ्ज नहीं है, वलम यरफाउ, और उन्होंने उसको मरफू भी बयान नहीं किया, यानी नबी अलैहि सलाम की तरफ उसकी निस्बत नहीं की इस हदीस की। अब इमाम तिरमिजी मसला बयान करे कि वख्तलफल उलमा, उलमा का इख्तिलाफ है वजू मिनन नौम, यानी नींद के बारे में, नींद से वजू के बारे में। फरा अक्सरुम, तो अक्सर लोग कहते हैं, ला यजिबु अलैहिल वजू, कि वजू वाजिब नहीं है, इज़ा नाम, जब आदमी बैठे सो जाए, औ काइमन, या खड़े,
حتی ینام مستجعن، یہاں تک کہ وہ لیٹے سو جائے. اور یہی سوری ابن مبارک احمد کا قول ہے. وقال بعضهم، اور بعض کہتے ہیں اذا نام، جب وہ سو جائے، حتی غلب علی عقلی، یہاں تک کہ اس کی عقل پر غلبہ ہو جائے. دیکھو عقل پر غلبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بے خبر ہو جائے، اسے آس پاس کی کسی چیز کی خبر نہ ہو. تو وجب علی الوضو، پھر اس پر وضو واجب ہے. وہی امام اسحاق کا قول ہے. وقال شافی، امام شافی فرماتے ہیں من نام قائدا، جو بیٹھے سو جائے، فرآ رؤیا، پھر اس نے کوئی خواب دیکھا، او زالت مقعدتو، یا اس کا جو مقعد ہے، مقعد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان کا جو سرین ہے، تو اس کا مقعد اٹھ جائے، لوسن النوم، اس کے نیند کے آنے کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، فعلیہ الوضو، تو اس پر وضو ہے. یعنی نیند کے آنے کی وجہ سے اس کا مقعد اٹھ جائے تو ایسی صورت میں اس پر بھی کیا ہے، وضو واجب ہے. دیکھو اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ وضو، نیند سے وضو کرنا، دراصل نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے. ظاہر ہے وضو واجب ہوتا ہے جب انسان سے کوئی نجاست نکلے، تو سونے سے تو نجاست نہیں نکلتی، تو لہٰذا نیند خود ناقض وضو نہیں. پھر نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ دراصل جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس کی قوت ماسکہ زائل ہو جاتی ہے. قوت ماسکہ مطلب ہوتا ہے روکنے والی قوت. جیسے ہم نے اپنے آپ کو روکے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری قوت ماسکہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ابھی خدا نہ کرے کوئی انسان بے ہوش ہو جائے تو فوراً گر جاتا ہے. یہ انسان کو نیند آ جاتی ہے تو سوتے سوتے گر جاتا ہے، جیسے بچے نہیں ہوتے سوتے سوتے گر جاتے ہیں. تو قوت ماسکہ جب انسان کی زائل ہو جاتی ہے تو پھر جو پیٹ میں ہوا ہے وہ بھی پھر انسان روک نہیں سکتا، وہ بھی نکل جاتی ہے. لیکن چونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی قوت ماسکہ اتنی ہوتی ہے کہ مثلا جیسے چھوٹوں کی تو قوت ماسکہ بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے ان کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے. اور یہی بسا اوقات بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی قوت ماسکہ بہت کمزور ہو تو ان کا نیند میں پیشاب بھی نکل جاتا ہے. لیکن عموماً بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بالغ لوگ ہوتے ہیں، ان کی قوت ماسکہ اتنی تو مضبوط ہوتی ہے کہ پیشاب ان سے نہیں نکلتا. لیکن ہوا بہرحال وہ بھی نہیں روک سکتے، تو قوت ماسکہ کی وجہ سے خروج ری ہو جاتا ہے. اب خروج ری تو ہو جاتا ہے تو اصل اس خروج ری کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں کیا پتا چلا کس آدمی سے خروج ری ہوا ہے کس سے نہیں؟ تو یہاں شریعت کا ایک اصول آتا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز سبب ہو کسی اور چیز کا، تو اب ہمیں اس اور چیز کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو پھر سبب کو ہی اسی کے قائم مقام کیا جاتا. یعنی نیند سبب ہے خروج ری کا، ہوا کے نکلنے کا، اور ہوا کا نکلنا مخفی ہے، پتہ نہیں چل رہا. تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر نیند ہی ناقض وضو ہے. اس کی شریعت میں کافی ساری مثالیں ملتی ہے. جیسے مثلا آپ دیکھیں سفر کی وجہ سے ہم نماز آدھی کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں رخصت کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس میں مشقت ہے، مشقت. اب مشقت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو پتہ نہیں چلتا مشقت ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ مشقت ایک مخفی چیز ہے نا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مثلا اگر آپ اس کو ٹریکٹر میں بھی بٹھاؤ تو شاید وہ نہ تھکیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہاز میں بھی تھک جاتے ہیں. تو یہ انسانوں کی گویا کہ مشقت ایک مخفی چیز ہے. تو اس لیے شریعت نے پھر سفر کو ہی احکام کا جو ہے نا اس پر مدار بنایا ہے. تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز کسی ایسی چیز کا سبب بنے جو اصل حکم اس سبب، جس چیز کا یہ سبب بن رہا ہے اس سے متعلق ہے، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ مخفی سا ہو، اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن، صحیح طرح سے متعین نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ایسی صورت میں پھر شریعت سبب کو اس کے قائم مقام کر دیتی. غسل کے بھی بعض معاملات میں سبب ہی قائم مقام ہوتا ہے، آگے آئے گا. تو لہٰذا یہاں بھی دراصل نیند کو ہی پھر اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے خروج ری کے. اس لیے سونے کے بعد خواہ انسان کو یقین ہو، یعنی انسان سو گیا ہو، جن جن حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر خواہ انسان کو یقین ہو کہ میرا تو کوئی خروج ری نہیں ہوا، پھر بھی ایسی صورت میں اس کا وضو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، کیونکہ اب نیند ہی ناقض وضو ہے. ایک تو اس کی جو وجہ ہے آپ ذہن میں رکھیں. اب گویا کہ اصل بات اس میں ہے کہ قوت ماسکہ کب زائل ہو. تو ہم احناف اس حوالے سے 3 مذاہب امام ترمذی نے بیان کیے بنیادی طور پر. ہم احناف کا اس حوالے سے مذہب یہ ہے کہ قوت ماسکہ اس وقت زائل ہوتی ہے جب انسان نماز کی حالت کے علاوہ سو جائے. نماز کی حالت کے علاوہ دیکھو نماز کی 3 4 حالتیں. ایک ہے انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں اگر آدمی سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ جب وہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی قوت ماسکہ زائل نہیں. دوسرا، رکوع کی حالت میں بھی انسان کی قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی، کیونکہ اسی وجہ سے تو وہ رکوع اس نے کیا ہوا ہے.
तीसरी हालत है बैठना। अतहियात की शक्ल में हम बैठे होते हैं, तो यहाँ माज बैठना मुराद है, ख्वाह किसी भी शक्ल में हम बैठे हो, जैसे चौकड़ी मारकर बैठे हो या अतहियात की शक्ल में बैठे हो। तो बैठने की हालत में भी दरअसल इंसान की कुव्वत मास का ज़ायल नहीं होती, इसलिए अगर बैठे बैठे सो जाए तो भी वजू नहीं टूटेगा। चौथी सूरत है सजदे की। सजदे की हालत में भी इंसान की कुव्वत मास का ज़ायल नहीं होती, तो लिहाजा ऐसी सूरत में फिर सजदे की हालत में भी अगर इंसान सो जाए तो उसका वजू नहीं टूटा। तो हमने इसको यूं किया है कि जो नमाज की हालतें हैं, अगर इन हालत में इन्हें खड़ा होना, रुकू करना, बैठना और सजदा करना, अगर इन चार हालात में इंसान सो जाए तो उसका वजू नहीं टूटा। इसके अलावा अगर सो जाए तो वजू टूट जाएगा। अब आप कहेंगे इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तकरीबन दो सूरतें आती है। एक तो ये कि इंसान लेट जाए, तो लेटने की कोई भी सूरत हो, इससे इंसान की कुव्वत मास का ज़ायल हो जाती है, क्योंकि जब इंसान लेट जाता है तो दरअसल उसका बोझ पूरा जमीन पे आ जाता है, फिर इंसान अपने आज़ा ढीले छोड़ देता है, तो उसकी वजह से भी फिर उसकी कुव्वत मास का ज़ायल हो जाती है। दूसरा है कि इंसान ने टेक लगाया हो, तो जब इंसान टेक लगाकर बैठता है तो भी ऐसी सूरत में वो अपनी कुव्वत मास्का से नहीं बैठा, वो दरअसल उस टेक की वजह से उसने पूरा जोर उस पर डाल दिया है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में भी अगर वो सो गया तो उसका वजू क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मैंने एक शर्त ये लिखी है कि वो सोया ऐसा हो कि अगर वो चीज हटा दें, टेक ऐसा हो कि अगर वो चीज हटा दे तो वो गिर जाए, यानी इतना वो गोया कि उसकी तरफ उसने टेक लगाया गया हो, तो फिर वो गोया कि उसका वजू टूट जाएगा। इससे मुझे इस शर्त से बसा औकात ऐसा लगता है कि ये जो नहीं, बसों में जब हम बैठते हैं, तो बसों में जब हम बैठे होते हैं वो सीट बसा औकात इतनी छोटी होती है कि वो सीट दरअसल हमारे कमर के साथ लग रही होती है। हमने खुद को उसकी तरह टेक लगाकर उस पर जोर नहीं डाला होता, वो सीट ही दरअसल हमारे कमर के साथ लग रही होती है। तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे हम अपने कोते मास्का से भी बैठे होते हैं। तो इस तरह बात सूरतों में फिर जो है ना वो वजू है कि नहीं टूटेगा। तो ये हम हनाफ ने ये तशरीह किया। जबकि इमाम शाफी इस हवाले से तशरीह करते हैं गहरी नींद का और हल्की नींद का। गहरी नींद का मतलब होता है, जी, तो मैं बता रहा था कि इमाम शाफी रहमुल्लाह के यहाँ यह है कि गहरी नींद हो। गहरी नींद का मतलब है कि इंसान जो है ना वो ऐसे सो जाए, वो कोई ख्वाब वगैरह देखे, तो जब गहरी नींद आएगी तो फिर वजू जो है ना वो टूट जाएगा। और अगर गहरी नींद नहीं होगी तो फिर उसका वजू नहीं टूटेगा। ये इमाम शाफी रहमुल्लाह उसको इस तरह से देखते हैं। जबकि इमाम इसहाक इसको कहते हैं कि गुलिब अल अक्ली। गुलिब अल अक्ली का मतलब होता है कि वो बेखबर हो जाए, बिल्कुल बेखबर हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी फिर उसका वजू गोया के वो टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। इसको बेखबर होने की बात हजरत ने ये तशरीह की है कि ज्यादा नींद, कसीर नींद या कलील नींद, तो एक कसीर और कलील का फर्क है। या इमाम शाफी उसको फर्क करते हैं गहरी और हल्की का। देखो बसा औकात 5 मिनट में भी इंसान गहरा सो सकता है ना, तो इसलिए वो इसकी इमाम शाफी ने ताबीर ये की कि वो कोई ख्वाब देखे, तो ख्वाब देखने का ही मतलब है कि वो बहुत गहरी नींद सोया हुआ है। तो या उसका मकद जायल हो जाए, जिस तरह उन्होंने कहा था, जाहिर है उस सूरत में भी उसका जो कुव्वत माज़का है वो जायल हो गया। वो है कि इमाम शाफी इसको नहीं देखते कि आप खड़े खड़े सो गए या बैठे बैठे सो गए, वो कहते हैं गहरी नींद है या नहीं। लेकिन हम अहनाफ गहरी और हल्की या कलील और कसीर का फर्क नहीं करते, हम पोजीशन का फर्क करते कि किस पोजीशन में वो सोया हुआ है। तो जिस हालत में वो सोया हुआ है उसको देखा जाएगा, उसकी नींद की कैफियत को नहीं देखा जाएगा। लेकिन बाकी फुकहा जो है वो नींद की कैफियत को देखते हैं। तो नींद की कैफियत अगर गहरी हो, ख्वाह वो बैठे बैठे सो जाए ख्वाह वो खड़े खड़े सो जाए, तो भी उसका वजू टूट गया। मेरे ख्याल में इसमें मुझे अहनाफ का ज्यादा लॉजिकल लगता है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। सर हरम में अक्सर लोग सो जाते हैं और फिर उठ के वैसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। अरब में चूंकि उनके यहाँ वो नींद के हवाले से उनमें तफसीलात है काफ़ी सारी, तो इसलिए चूंकि वो कसीर और कलील का फ़र्क करते हैं, तो इसलिए वो फिर उनके यहाँ वजू नहीं टूटेगा। और उसमें ज़्यादातर जो असाब ज़वाहिर है उनके यहाँ नहीं टूटता, तो इसलिए वो फिर ज़्यादा सल्फियत की वजह से उस तरफ भी चले जाते हैं। तो इसलिए और बैठे बैठे देखो, इससे भी वैसे भी वजू नहीं टूटता ना, अगर वो बैठे बैठे सोए हुए हों। जैसे ये हज़रत अनस बिन मालिक की आ रही है ना कि नबी अलैहि सलाम के सहाबा सो जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे और नमाज पढ़ लेते थे। वो दरअसल नबी अलैहि सलाम के इंतजार में होते थे, ये रात का वाकया है।
بعض روایت میں آتا ہے، بخاری وغیرہ میں بھی آپ پڑھ لیں گے کہ دراصل نبی علیہ السلام کا انتظار کیا جاتا تھا. بسا اوقات نبی علیہ السلام لیٹ ہو جاتے تھے تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ جاتی تھی، تو وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، تو اس لیے بیٹھنے کی حالت میں چونکہ وضو نہیں ٹوٹتا تو اس لیے وہ پھر کھڑے کھڑے یعنی سو جاتے تھے. پھر جیسے نبی علیہ السلام تشریف لاتے وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے. جی. تو سر اس میں اگر کوئی ایسا ایسا اگر ہو کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے، لیکن اس بنا پہ کہ جیسے اکثر آج کل ہوتا ہے کہیں سے مسئلہ اگر پتہ چل جائے تو اور جہاں پہ آسانی ہو تو دوسروں کو بھی فالو کر لیا جاتا ہے کہ بہرحال ایک اختلاف تو ہے. تو اگر اس مسئلے میں بھی اگر ایسے ہی باقی تو آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے مسائل میں کسی دوسرا فقہ سے بھی لے لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ شاباش. دیکھو اصل میں یہ جو حدیث ہے نا، حدیث انسان کو تھوڑا سا ظاہری بنا دیتا ہے یا تھوڑا سا غیر مقلد بنا دیتا ہے. یعنی تھوڑا سا غیر مقلد کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اسے کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں وزن اگر ادھر ہے تو ادھر بھی مسئلے میں وزن ہے. تو اس لیے جو بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، خاص طور پر اگر وہ فقہ تقلید میں زیادہ سخت نہ ہو تو وہ گویا کہ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ابھی بھی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ حدیث پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ابھی آپ لوگوں میں بھی وہ تھوڑی سی جو ایک تقلید کی سختی ہے نا وہ تھوڑی سی ہٹتی جاتی ہے. تو لیکن بہرحال اگر آپ یہ کسی بہت ہی ٹیپیکل قسم کے حنفی سے پوچھیں گے تو وہ تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا اور استغفر اللہ بھی کہہ دے گا اور کہے گا یہ آپ نے کیسے یہ سوچ بھی لیا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان حنفیوں یا اس تقلید کی سختی سے قطع نظر کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ظاہر ہے ہر آدمی کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے، تو میرے نزدیک ان معاملات میں کسی کو فالو کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی عوام کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر جو ہے نا ایک خاص قسم کی ٹکراؤ آ جاتا ہے، اصولوں میں ٹکراؤ آ جاتا ہے. اور پھر اگر آپ مثلا نا اس مسئلے میں آپ شافی کو لے لیں تو آپ نے شافی کے اصول کو فالو کر لیا، اور ادھر آپ نے حنفی کو لے لیا تو آپ نے حنفی اصول کو فالو کر لیا. تو آپ اصولوں میں ایک خاص قسم کا ٹکراؤ آپ نے کر لیا. لیکن ظاہر ہے دراصل شریعت نا عوام کی اتنی اس میں نہیں پڑتی، عوام کی اتنی گہرائیوں میں نہیں پڑتی. تو شریعت عوام کے لیے زیادہ تر آسانی کو پسند کرتی ہے. اور جو ہمارا سلف کا تھا نا، یعنی ائمہ اربعہ کے جو مذاہب ہے وہ اسٹیبلش ہونے سے پہلے پہلے جو کم از کم ایک صدی بنتا ہے، یا ایک صدی یا 20-25 سال بھی ملا لیں، تو وہ جو زمانہ تھا تو اس میں یہی تھا کہ بھائی جو جس مجتہد کے یہاں آیا ہے تو اس مجتہد کے قول پر فتویٰ کر لیا، اور وہاں مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے مجتہد کے مسئلے پر عمل کر لیا. تو ایک قسم کی تقلید چلتی تھی. مطلق مطلق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مجتہد کے مسئلے کو لے لینا، لیکن تقلید شخصی وہاں بہت کم تھی تو صحیح. یعنی کچھ لوگ ہمارے غیر مقلد حضرات اس کا انکار ہی کرتے ہیں کہ تقلید شخصی تھی نہیں تقلید شخصی تھی، لیکن وہ ایک شعر کی حد تک. مثلا جو مدینہ کے لوگ ہوتے تھے وہ حضرت عائشہ کی مثلا تقلید کرتے تھے، وہ حضرت عمر کی تقلید کرتے تھے شخصی، ان مسائل میں انہیں سے پوچھتے تھے. لیکن جب وہ مدینہ سے باہر جاتے تھے پھر تو ان کا ان سے رابطہ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے ایک تقلید کا ایک شخصی اور مطلق کا ایک بہترین قسم کا امتزاج تھا. ان دونوں کا ملاپ سے ایک بہترین قسم کی ایک صورتحال بنی تھی. تو میرے خیال میں ہمیں بھی اسی صورتحال کو اتنی زیادہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں. تو کم از کم میں کبھی سوچتا ہوں کہ انسان، یار اس پر کیسے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اگر انسان شوافے کو لے بھی لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جہنم میں ڈالیں گے کہ آپ نے شوافے کو لے لیا کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے؟ تو میرے خیال میں وہ پھر وہ خاص طور پر دیکھو یہ چیزیں پھر وہی آ جاتی ہے کہ دیکھو مسائل پڑھنے ہیں خود، لیکن ہر ایک کو نہیں بتانے. دیکھو یہاں پھر وہ مسئلہ آ جاتا ہے. ہم سے دراصل غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ مثلا ابھی میں نے مثلا ایک مسئلہ یہ سیکھ لیا یا میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ چلو اگر کسی آدھ مسئلے میں کسی اور امام کو فالو بھی کر لے تو ٹھیک ہے. اب میں اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنا لیتا ہوں. میں اس کو فیس بک پہ، عوام پہ، بیانات میں کرتا ہوں. نہیں بھائی آپ کسی بھی مسئلے پہ، تو یہ میں دراصل اس سسٹم کو توڑ رہا ہوں نا. تو اس سسٹم کو تو نہیں توڑنا چاہیے نا. لیکن انفرادی طور پر اگر کر لے عمل تو مثلا میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سفر میں جمع بین صلاتین کر لیتا ہوں، جمع حقیقی کر لیتا ہوں. جمع کا مسئلہ آگے آئے گا اور پھر میں آپ اس کو بتاؤں گا کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمع حقیقی کا مذہب بڑا مضبوط ہے. یعنی حقیقی طور پر کسی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا. لیکن اگر آپ کسی حنفی کو بتا دیں تو وہ حنفیت سے پتہ نہیں کب کا ہمارا اخراج کر دے گا. تو لیکن اب میں نے کسی کو یہ بتایا نہیں، نہ کسی کو اس کی تبلیغ کرتا ہوں.
बल्कि कोई मुझसे मसला पूछता है तो मैं उसको कहता हूँ जमा ना करो भाई, क्योंकि वो तो मुझसे मेरा मसला तो नहीं पूछता ना, वो तो मुझसे हनफी पूछता है, वो फ़िक़्ह हनाफ का कौल पूछता है, तो मैं उसको अपनी तकलीद या अपने उस पर क्यों लगाऊंगा। तो दरअसल थोड़ा सा हिकमत से काम लेना होता है, तो वरना अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब समझ में आ गया मसला। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। शाबाश। देखो इसमें ये जो इन्होंने पूछा है कि बसा औकात हमारी आंखें बंद होती है और हमारी कैफियत ये होती है कि हमारी चीज महसूस हो रही होती है जैसे बंदा जाग रहा हो। देखो उसमें असल में इसको नहीं देखना होता, देखना है कि वो किस कैफियत में। अगर तो वो टेक लगाकर सो रहा है फिर तो उसका वजू टूट सकता है, लेकिन अगर वो बगैर कुव्वते मास्का के या सो रहा है तो फिर उसका वजू नहीं टूटेगा। और अगर वो लेट कर सोया हुआ है तो देखो, अगर वो वाकई सोया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कि वो सोया हुआ नहीं है, जिसको हम गुनूदगी कहते हैं, मेरे ख्याल में ये जो आपने कैफियत नकल की है ये थोड़ी सी गुनूदगी की है। ये जैसे नींद का जो इब्तिदाई 10-15 मिनट होते हैं, ये वो वाली हालत मुराद है, उसमें भी इंसान की कुव्वते मास्का बरकरार रहती है, उससे भी फिर वजू नहीं टूटेगा। तो इसलिए इन मसाइल में है चल चल जाएगा जी। लेकिन इसे तबलीग का जरिया नहीं बनाना, देखो ये उसूल ज़हन में रखना है, तबलीग का जरिया नहीं बनाना, ठीक है। जालत मकादुल लिवसन नौम, वसन का उन्होंने यह लिखा है अव्वल नौम। ये देखो अलवसन अव्वल नौम, नींद का इब्तिदाई। तो नींद का जाहिर है जब इंसान नींद की इब्तिदाई हालत में आ जाता है तो उसकी वजह से उसका वो है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ देता है। तो उस ढीला छोड़ने की वजह से उसका मकत जायद हो गया, तो इसलिए फिर उसका वजू क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। पर जी वक़्त जाया होने का मतलब है कि वो बैठा नहीं रहेगा और गिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, वक़्त जायद होने का मतलब है वो थोड़ा सा किसी ऐसी हालत को झुक गया, यूं समझ लो। वो थोड़ा सा ना, मसलन यूं समझ लो, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया, ठीक है, या वो साइड की तरफ झुक गया, जिसकी वजह से उसका मकद जायल हो गया, यानी जहां से इंसान की हवा निकलती है वो थोड़ा सा जमीन से उठ गया। तो उसके उठने की वजह से भी वो थोड़ा सा निकलने का रास्ता वो गोया के साफ हो जाता है, और इंसान की जो कुव्वत मास्क है इससे भी अच्छी खासी जायल हो जाती है। ये मुराद है। अब समझ में आ गया जी। जी। आगे। उस्ताद जी, ये सजदे की हालत में जो है वजू क्यों नहीं टूटता अगर सजदे की हालत में नींद आ जाए? क्योंकि उस वक्त तो हम मुकम्मल तौर पर, मतलब जिस तरह इमाम अबू हनीफा का है कि इंसान लेट जाए, तो तकरीबन लेटने की कैफियत ही होती है सजदे की हालत में कि पूरा जिस्म जो है वो जमीन के साथ लगा हुआ है। तो उस सूरत हाल में अगर नींद आ जाए तो फिर वजू क्यों नहीं टूटता? इसलिए कि वो भी कुव्वत मास्का में है, यानी सजदे की हालत भी दरअसल कुव्वत मास्का होती है। सजदा भी हम अपनी उस ताकत से कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ना एक बात ये ध्यान में रखना कि ये मर्दों और औरतों के सजदे में भी फर्क पड़ जाता है, आगे थोड़ा सा फर्क आएगा मर्दों और औरतों के सजदे में। तो जो औरतों का सजदा होता है वो ऐसा होता है जिसमें ज्यादा अपने जिस्म पर या अपने हाथों पर टेक लगाने की बजाय ज्यादा रियलाई वो जमीन पर करते हैं, हम्म। और वो सिमट कर करते हैं, तो उनका उनकी कुव्वत मास्का इतनी जायल नहीं होती, जायल हो जाती। उनका ज्यादा उस जैसे जमीन पे टेक लगाया होता है। ज्यादातर ये मर्दों के लिए, अगरचे मैंने ये तशरीह देखी नहीं, ये फर्क देखा नहीं, लेकिन वो लग ऐसा रहा है कि ये मर्दों के लिए होगा, क्योंकि मर्द जिस तरह से सजदा करते हैं उसमें उनका पेट रानों से अलग होता है, उनके जो बाजू है वो जमीन से ऊपर उठे होते हैं, और उनका सारा जोर बाजू पे होता है और सारा जोर उनका अपने चेहरे पे होता है, माथे पे। तो जिसकी वजह से वो एक खास ताकत से ये इस तरह की पोजीशन इख्तियार करते हैं। तो जब वो एक खास ताकत से इख्तियार करते हैं तो इसी को कुव्वत मास्का कहते हैं। तो यही वजह, अगर यही आदमी बेहोश हो जाए तो आप क्या कहती है कि वो सजदे में रहेगा या गिर जाएगा। गिर जाएगा। लेकिन गिर हमारे साथ तो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे खास तौर पर तरावी की नमाज अगर हम बाजमात पढ़ रहे हैं, तो किसी दिन नींद का गलबा ज्यादा हो या थकन ज्यादा हो तो इस तरह हो जाता है कि सजदे में नींद आ जाती है और इमाम खड़ा हो जाता है और हम भी सजदे में होते हैं। तो ये तो फिर वो कैफियत हो गई ना कि हम अपने इर्द गिर्द से भी बेखबर हो गए हैं। तो यहाँ हाँ तो फिर कुव्वत बिल्कुल। मास का जायल होने का नुक्स वो है ना, अंदेशा है। जाहिल हो गया, क्योंकि वो औरतों का खास तौर पर उनका सजदा ऐसा होता है जिसमें एक किस्म का वाकई लेट ही रहे होते हैं, वो वाकई हम्म। लेटने की तरह हो गया कि जिस्म का वजन किसी उज़व ने नहीं संभाला हुआ, जैसे मर्दों का जिस्म का वजन उनके जैसे घुटनों ने और हाथों ने संभाला हुआ है, उनका वजन जमीन ने संभाला हुआ है और जमीन पर है। तो फिर उनको उसका वजू टूट जाएगा, अगर वो इतने बेखबर है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इमाम उठ गया है, तो फिर वजू टूट जाएगा।
پھر نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ 12، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فرق ویسے آیا نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں کسی جگہ، لیکن مجھے لگے سارے کہ یہ فرق ہونا چاہیے، پتہ نہیں یہ کسی نے لکھا کیوں ہے، لکھا کیوں نہیں، لیکن ہمارے اب بس مطلقاً یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں چونکہ نماز کی حالت ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر شاید وہ اس وجہ سے دیکھتے ہوں گے کہ چاہے وہ اس طرح کا سجدہ ہی صحیح، لیکن تھوڑا بہت قوت ماس کا شاید پھر بھی قائم رہتی ہوگی شاید۔ اب یہ تو خواتین ہی بتا سکتی ہے، ظاہر وہ جس طرح کے سجدہ کرتے ہیں، یا کبھی ہم اس طرح کا سجدہ کر کے اس کو پھر دیکھنا چاہیے اس کو۔ جی پوچھیں۔ جی تو السلام وہ کہ علیکم۔ اصل چیز قوت ماسکہ کو ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھ۔ جی جی استاد جی، یہ وعلیکم ایک یہ السلام۔ پوچھنا تھا کہ یہ وہ ہمیں یہ تبلیغ میں سر وہ بیان سنتے سنتے وہ تک جاتے ہیں، تو پھر وہ کمر پہ وہ ایک چادر گھما کے وہ یہ گھٹنوں کے ساتھ اس طرح باندھ لیتے ہیں نا، تو ہم، اس میں بھی وہ یہ کمر کو کافی وہ سہارا مل جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی پھر وضو اگر نیند کے غلبے سے یا اس طرح پھر وضو ٹوٹ جائے گا سر؟ میرے خیال میں اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیتا ہے، تو وہ دراصل آسانی کے لیے تاکہ وہ مجھے ہاتھوں سے نہ اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے، پہلے سے ہی سمیٹ جاؤں، لیکن بیٹھا تو پھر بھی وہ اپنے قوت ماسکہ سے ہے نا، تو دراصل وہ بیٹھنے کو دیکھا جائے گا، اس نے اس کو بٹھایا تو نہیں ہے نا، اس باندھنے نے، باندھنے سے تو صرف اس کے اعضاء جو ہے نا وہ خود بخود سمیٹ گئے، اسے اعضاء کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے گھٹنوں کو اوپر اٹھانے کی اپنے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ اس کپڑے نے اس کو وہ ہے کہ قابو کر لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بیٹھا ہے وہ بھی اس کپڑے کی طاقت سے بیٹھا ہے، کپڑے کی طاقت سے تو نہیں بیٹھا نا، تو اس لیے اس سے بھی پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ جی سوتے استاد سوتے گر گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قوت ماسکہ زائل ہو چکی ہے یا زائل ہو گئی ہے۔ جی استاد ایک اور جزاک بات پڑھ لیں اگر آپ لوگوں میں زیادہ کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ کم از کم 5 منٹ تو درمیان میں یا 6 منٹ تو درمیان میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں اگلا باب پڑھ لے تو ایک اور باب پڑھ لیتے ہیں ہم، یا باب آج پڑھ لیتے ہیں مسئلہ کل کر لیتے ہیں۔ ایکسکیوز میں جی سر، اس حدیث میں نا مجھے بہت وسعت محسوس ہوئی ہے کہ جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ چونکہ واش رومز بہت دور ہوتے ہیں، خاص طور پہ مسجد الحرام میں، تو پھر وہاں پہ اگر نماز سے پہلے آپ کو عشاء کو آگے مجھے نیند آ گئی تھی یا اس طرح سے، تو آپ وضو کے لیے چلے جاتے ہیں، اتنی دیر میں جماعت بھی ہو جائے سارا کچھ، اور آج کل راستے بھی وہ بند کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر بڑا انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تو بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا بالکل ایسا نہیں ہے کہ بھائی بندہ سو بھی جائے پھر اس سے رخصت تو ائمہ کے اس کے اندر لینی ہے نا، جو ائمہ کا ایک دائرہ ہے نا، تو اس جی دائرے کے اندر اندر اگر رخصت نظر آ رہی تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی لیٹ کر سو جائے اور آرام سے سویا رہے پھر بھی کہتا ہے چلو رخصت لے لیتے، پھر اس کا تو ائمہ کا مذہب نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ پھر وہ ائمہ کے دائرے کے اندر اگر ہو آ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے، سر، صحیح ہے ایک دن نا تو وہاں پہ مسجد الحرام میں ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ساتھ دو لیڈیز تھیں، وہ شاید افریقن تھیں، تو وہ سو رہی تھیں، میں نے انہیں بڑی مشکل سے جگایا کہ یہ اٹھ جائیں نماز پڑھ لیں، تو وہ اٹھی اور انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی ادھر ہی۔ وہ کس کس کیفیت میں سو رہی تھی، کس حالت میں؟ وہ کروٹ کے بل سو رہی تھیں۔ کروٹ کے بل باقاعدہ لیٹ کر سو رہی تھی؟ جی اللہ علم انہوں نے اب ایسا کیوں کیا ہے؟ دیکھو یہ بعض زوائر کا ایسا مذہب ہے، بعض بلکہ زوائر کا بھی نہیں، بعض تابعین کا، لیکن وہ بہت ہی کمزور مذہب ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کو لیا نہیں گیا ہے، کیونکہ بہرحال نیند سے وضو ٹوٹنے کے اس میں تو اختلاف ہے کہ کس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس طرح سے کہ نیند سے وضو ہی نہیں ٹوٹتا، یہ تقریباً ائمہ اربعہ کا مسلک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اس میں جو ہم اختلافات فقہا سے کوئی راستہ نکالتے ہیں، اس میں خاص طور پر ائمہ اربعہ کا ایک دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ائمہ اربعہ کے دائرے سے ہی بندہ نکل جائے تو بہت ہی وہ ہے کہ بہت ہی حد کراس ہو گئی نا، کیونکہ ائمہ اربعہ کے دائرے سے نکلنا کافی سینسیٹیو ہے نا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ائمہ اربعہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جیسے مثلا آپ نے کسی کا حضرت عائشہ کا قول پڑھا، اب آپ کے ذہن میں یہ کہ یہاں ائمہ اربعہ نے اس حضرت عائشہ کے قول کو لیا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں لیا، تو اب مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میں حضرت عائشہ کے قول کو لے لوں، تو یہ اس بنیاد پر بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے
کہ ائمہ اربع کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب چاروں امام مل کے ایک قول کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں ضرور ایسے پرابلم ہے یا اس کا وہ معنی نہیں ہے جو مثلا میرا ذہن بتا رہا ہے. تو اس لیے اس میں ائمہ اربع کے دائرے کو تو کم از کم فالو کرنا ہے. تو ائمہ اربع کے اجماع سے نہیں نکلنا، یہ بھی اس میں گویا کہ اس کا لحاظ رکھنا ہو. تو دیکھو اصل تو یہ ہے کہ انسان نکلے ہی نہ. لیکن بہرحال اگر اس طرح کی ریئر پوزیشن آ جائے یا ریئر حالات آ جائے تو اس میں نکلنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اس جو حقیقی صورتحال ہے اور جو ایک حقیقی مصیبت ہے جو انسان خود سمجھتا ہے کہ واقعی میں ایک اب ایسی حالت میں ہوں کہ میرے لیے اگر اس قول کو میں فالو کروں تو ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال ائمہ اربع کے دائرے کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جی سر، سمجھ میں یہ آ کئی گیا؟ بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں. بھول جاتے ہیں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ یاد ہے یا نہیں، جب جب پڑھ لیتے ہیں پھر یاد ہی نہیں ہے، تو اگر یقین ہو کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، کچھ ہی یاد نہیں آ رہا، تو پھر ظاہر ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ شک میں کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، شک میں کہ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اس میں پھر ظن غالب کو دیکھا جائے گا کہ اس کا زیادہ گمان کس طرف ہے. زیادہ ظاہر ہے نماز میں یہ تھوڑی سی ہو جا تو جاتی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی یاد کرنے سے انسان کو یاد آ جاتا ہے نماز کا. لیکن وضو کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں نماز میں پھر ظن غالب کو دیکھا جائے گا، جو غالب گمان. جی ٹھیک ہے، جزاک. یہ ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا؟ جی سر، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ہاں میں تو ایسے اب بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ عام طور پر جب ایک استاد اپنا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو پھر اس استاد کے سبق میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پھر یہ 1.5 گھنٹہ لے گا، تو 1.5 گھنٹہ پھر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں زیادہ اس بارے میں حساس ہوں کہ شاگردوں کو یہ یقین دلاؤں کہ آپ کا زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، جو آپ کا مقررہ وقت ہے وہ. تو اب بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر کبھی اس طرح ہمارے سوال جواب میں لیٹ بھی ہو جائے نا 5-10 منٹ، تو کم از کم میری طرف سے باقیوں کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ میں محسوس کروں گا کیوں چلے گی، کیونکہ سبق ختم ہو گیا. تو اس لیے 55 منٹ پہ جب ہمارا سبق ختم ہو جائے، اگر کبھی سوال جواب زیادہ ہو جائے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ آپ سیفٹی محسوس کریں کہ 1 گھنٹہ سے زائد ہمارا نہیں لیا جائے. تو اس لیے آپ کسی کے ساتھ بلا تکلف اپائنٹمنٹ رکھیں، جو بھی رکھیں، تو آپ 1 گھنٹہ کم از کم بالکل اطمینان کے ساتھ آیا کریں. ٹھیک ہے؟ چلو جی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سر ہم بھی اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ چلیں کوئی کویشچن پوچھ رہا ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہاں بالکل، اس کے لیے تو پھر جو اضافی ٹائم ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے آپ کو اس طرح سے پھر پابند نہ سمجھے، تاکہ وہ پھر جا سکتے ہیں، قسم کا اختیاری ہو جائے گا نا یہ. ورنہ کر تو سکتے ہیں سوالات، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کو کہ ٹائم کے بعد آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. نہیں، جتنے بھی سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن باقیوں کے لیے بہرحال یہ پھر رخصت ہوگی کہ چونکہ باقاعدہ سبق ختم ہو گیا اور سبق کا وقت ختم ہو گیا، تو اب وہ جا سکتے ہیں. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ ایک میرا سوال ہے. جی جی کریں آپ. سر جی، سوال تھوڑا سا ریلیونٹ سا بھی ہے، لیکن میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں. کریں کریں. سر آج کیونکہ میں لاہور آیا ہوا تھا ایمرجنسی ہسپتال میں، تو ساتھ میں ادھر مسجد میں بیٹھ کر ہی تقریباً ساری کلاس لی ہے. تو ادھر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس میں اسپیشل ایک آپ ٹکیا کہہ لیں مٹی کی، اس پہ اس نے سجدہ کی ہے. تو اس پہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس پہ حسین لکھا ہوا تھا. میں نے اس کی پکچر بھی بنائی ہے، گول سی ٹکیا تھی. تو وہ کیا ہے؟ آپ اس کی رہنمائی کریں گے؟ یعنی تکیے کے اوپر حسین لکھا ہوا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی تکیے کے اوپر حسین لکھا ہوا تھا؟ نہیں نہیں، تکیہ نہیں ہے استاد جی، گول ٹکیا، وہ مٹی کی گول سی جسے ٹکیا ہم بنی لکڑی کہہ لیں، چھوٹا سا ہوئی. مٹی کے ہاں. ٹکڑا پھر گول پھر سی، اس میں کیا تھا؟ اب اس میں کیا ہے؟ اس پر وہ سجدہ کر رہا تھا اسپیشلی. ظاہر ہے وہ اس اہل کو جب تشیع کرتے وہ ہیں نا. کیا ریزن ہے؟
اصل میں نا اہل تشیع تو وہ اس میں کسی جگہ کیا آ جائے گا. ریزن ہے؟ ہاں، اہل تشیع کیا مٹی پر سجدہ کرنا چاہیے ان کے ہاں. یہ آگے آ جائے گا باب الصلاۃ علی الحسات یا علی البساط، کہ کسی تکے کسی بچھونے پر کسی مسلح پر پڑھنا. تو وہ آئمہ اسی لیے وہ ابواب باندھتے ہیں کیونکہ اہل تشیع کے ہاں مٹی پر سجدہ کرنا ہے. تو چونکہ آج کل تو بچھونے بچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ سجدے کے لیے ایک مٹی رکھتے ہیں تاکہ مٹی پر ان کا سجدہ ہو جائے. تو وہ لوگ سجدے کو بچھونے پر جائز نہیں سمجھتے، وہ مٹی پر سمجھتے ہیں. تو اس لیے پھر انہوں نے گول گول ٹکیاں بنائی ہوئی ہے، وہ اسی کے اوپر ہی سجدے کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا کرنا ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ کرنا ہے، بچھونے کپڑے پہ نہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ زمین پہ سجدہ کرنا لیکن ہے. استاد جی یہ چیز تو جی مجھے جی کلیئر ہو گئی، لیکن جب جی. میں نے اس پر غور کیا ہے آتے ہوئے تو ہم، میں نے اس پر دیکھا کہ اس کے اوپر حسین لکھا ہوا ہے. یہ چیز لکھا بھی ہو میں نے نوٹ کی ہے وہاں پر، اصل میں ان کیا پھر مٹی کی بھی پھر شاید کیونکہ وہ اقسام ہے. تصویر میں بنا نہیں سکا کیونکہ ایک لکھا براہ ہوگا راست وہ بن جاتا، ان کیا پھر لیکن ایسا ویسے ہوتا اس ہے. کی دور سے میں نے تصویر بنائی ہے. بالکل بالکل. ان کے یہاں پھر ایسا ہوتا ہے بسا اوقات وہ کربلا کی یا جہاں وہ امام حضرت حسین کا روزہ ہے، ان کی قبر شریف ہے شاید نجف میں. تو وہاں سے پھر وہ کچھ مٹی اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ اسی کو پھر گویا کہ تھوڑا سا زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے اس لیے. اور ان کے یہاں چونکہ یہ چیزیں کافی چلتی رہتی ہے، شاید انہوں نے خود بھی حسین لکھوایا ہوتا کہ میرا سے زیادہ قبول ہو جائے. تو وہ لوگ جس طرح ائمہ کے ساتھ ان کا ایک خاص بالکل ایک الگ ہی نوعیت کا تعلق ہے جو ہم جیسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم تو حدود میں تعلق کو جائز سمجھتے ہیں نا ان پاکیزہ ہستیوں سے. لیکن ان کے یہاں وہ بہت ہی ان کو وہ ہے کہ یوں سمجھ لو کہ صرف خدا ان کو نہیں کہتے، باقی تو ساری چیزیں کہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ اپنے اس تقدس کے لیے وہ لکھواتے. سمجھ میں آ گیا؟ سر یہ جی بھائی کی جزاک بات اللہ مجھے خیر. یاد آیا کہ جی کوئی 11-12 سال پہلے میرے پاس ایک بچی پڑھنے آتی تھی ٹیوشن. تو وہ مجھے کہتی ہے مس میں نے نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا پڑھے. تو وہ کہتی ہے آپ کے گھر میں وہ گول سی مٹی ہے. میں نے کہا نہیں. تو پھر وہ اس نے وہ پودوں کے پتے توڑے اور وہ اس نے نیچے رکھ کے اس پہ سجدہ کیا. ایسا ہی ہے، ان کے یہاں مٹی کے اوپر ہی سجدہ کرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں مٹی کے اوپر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ آئے گا کتاب الصلاۃ میں، یہ تین ابواب تقریباً باندھیں گے. بڑی چٹائی پر، چھوٹی چٹائی پر، بڑے مسلح پر، چھوٹے مسلح پر. وہ سارا امام ترمذی اس پر باندھیں گے. وہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ یہی ہوتا ہے. اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں سر جزاک اللہ. چلو جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ